کہ چند دن پہلے یہ صدیاں گزر جانی ہیں، سال گزر جانے ہیں، علامہ ابراہیم صاحب کے صاحبزادے نے نہیں آنا، ہم تو آتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، اور وہ بچہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے، مگر پتر موئے نہیں بھول دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر۔ کہتے ہیں بیٹا تو کوئی فقیر ہو کے بھی مر جائے تو ماں باپ کو اس کا بھی دکھ نہیں ملتا، تو یہ تو بڑا قیمتی بچہ تھا۔ آخری اعتکاف خواہش پہ کیا کہ بابا اس دفعہ اعتکاف بیٹھ لینے دو، تو آئندہ میں آپ کو نہیں کہوں گا۔ تو معزز سامعین حضرات، اتنے کبار علماء کی موجودگی میں گفتگو کرنا میں باعث سعادت سمجھتا ہوں، باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ جو اپنے بڑوں کی موجودگی کا فائدہ نہیں نہ اٹھاتا وہ دنا نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی نے بھی کامیابی بنا نقصان کے لینی ہے تو اپنے سے بڑے علماء سے محبت ادب کا رشتہ جوڑ لے۔ جب انسان ادب کا رشتہ جوڑ لیتا ہے نا تو مؤدب کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے، اور جب کوئی کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو وہ پھر اپنے دل کی باتیں اس سے شیئر کرتا ہے، جو اگلا کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ قصوری صاحب کی، سردار صاحب کی، ابراہیم صاحب کی عمر اگر 60 ہے، 50 ہے، 40 ہے، تو اس کا جو کامیابی میں نقصان ان کو ہوا ہے، جو ان کے دل میں بسا ہے، اس کو نہیں ہونے دیں گے کہ اس موقع پہ مجھے یہاں اس وجہ سے نقصان ہوا تھا، آپ اس جگہ پہ نہ جانا، اور وہ انسان اس جگہ کو بائی پاس کر کے ترقی کی منزل طے کر لے۔ بڑوں کے پاس بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، بڑوں کے دلوں میں گھر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کتنی بھی سینئر آدمی ہو اس کی باتیں زیادہ سننی چاہیے، اور اس کی باتوں کو اپنے دل کی میموری کارڈ میں جگہ دینی چاہیے، کیونکہ اس نے وہ باتیں دنیا سے نقصان اٹھا کر سیکھی ہیں، ٹھوکریں کھا کر سیکھی۔ موبائل جب کوئی لیتا ہے نا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے چلانا، 8-10 دن اس کو چلاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا میری اپنی چیز ہے، وہ چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ گاڑی انسان نے سیکھنی ہو نا تو اپنی گاڑی پہ سیکھے۔ اپنی گاڑی پہ انسان 2 دن میں 1 دن میں گاڑی چلانا سیکھ جائے گا، کسی کی گاڑی پہ بیٹھے گا اس کو ڈر رہے گا لگ نہ جائے، خوف زدہ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے سیکھنا ہے وہ محدثین کو پڑھے۔ محدثین اگر سفر بھی کرتے تھے نا تو رستے میں انتظار کرتے کہ کسی اہل علم کا گھر آ جائے اور میرا وہاں پڑاؤ ہو جائے، اور ان سے جو علم کا استفادہ ہے وہ میں حاصل کر لوں، اور پھر میرا اگلی منزل۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے کتنے دن کا بھوکے پیاسے سفر کیا، 7 گھر سے کھانا لیا۔ وہ حدیث کیا تھی کہ جس نے کسی انسان کے عیب پہ پردہ ڈالا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈالے۔ یہ عزیز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جب لینے کے، اس آدمی کے پاس ایک ہی حدیث تھی۔ کتنے وہ عظیم لوگ تھے جو حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا ٹائم لگا کر جاتے تھے۔ اب ہم اشتہار پہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ کھانے کا انتظام ہوگا، حدیث رسول سننے آ جائے، لوگ پھر بھی نہیں آتے۔ ہمیں لکھنا پڑتا ہے، لوگ پھر بھی نہیں آتے۔ مگر اہل علم دین کے لیے سفر کرتے تھے، اگر اپنا ذاتی کام بھی ہوتا تو رستے میں نیت یہ ہوتی تھی کہ مجھے کوئی عالم مل جائے،
ایک عالم کا تذکرہ کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ کسی اپنے عزیز کو ملنے نہیں جا رہے، کسی رشتہ دار کو ملنے نہیں جا رہے۔ امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ المعروف امام شافعی جا رہے ہیں کس کے پاس؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس جا رہے ہیں، تو ملنے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جب جاتے ہیں حضرت امام شافعی تو رستے میں ان کی جیب کٹ جاتی ہے، پاکٹ سے سارے پیسے نکل جاتے ہیں۔ تو آج کل تو بڑا تماشا چلا ہوا ہے نا کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی میں نے لاہور جانا ہے، کراچی آیا تھا میری جیب کٹی گئی اور مجھے کرایہ چاہیے، اگلے سے جا کر کہتے ہیں میں نے پشاور جانا ہے، کوئٹہ جانا ہے، میری جیب کٹ گئی۔ یہ بہانے ہوتے ہیں مانگنے کے۔ مگر امام شافعی کسی سے سوال کیسے کرتے؟ انہوں نے تو علم سیکھنے کے لیے سوال نہ کیا۔ جب امام مالک پڑھا رہے اور مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں اور میں صدقے جاؤں گنبد خضرا کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت امام مالک نے دیکھا کہ شافعی زمین سے ایسے تنکا پکڑتے ہیں، اپنا لب لگاتے ہیں، اپنے بازو پہ کچھ لکھتے ہیں۔ حدیث رسول کے دوران امام مالک نے روکا بھی نہیں، ٹوکا بھی نہیں، پڑھاتے رہے۔ جب پڑھا کے فارغ ہوئے تو فوراً اپنے شاگرد کو بولتے ہیں، بیٹا محمد بن ادریس، میں نے کیا دیکھا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے کہ تم اٹکیلیاں کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، یہ شرارتیں کر رہے ہو کہ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اور تنکا لے کر تم ایک لب لے کر اپنے بازو پہ کچھ لکھ رہے، یہ کیا ہے؟ آج کل کا استاد ہوتا تو ہیپر ہو جاتا اور یہی ویپر پکڑ کر ہی اس کو لگاتا، پھر میڈیا پہ خبر آتی کہ استاد نے بچے پہ اتنا تشدد کی ہے۔ ہم نے سیکھا نہیں ہے اپنے بڑوں سے۔ اتنے عظیم کہ حضرت امام مالک کہتے ہیں شافعی بیٹا کیا کر رہے تھے؟ غصے میں آ گئے، مگر کہا کچھ نہیں۔ غصے میں آ گئے، پوچھا کہ میں حدیث پڑھا رہا تھا اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آج جتنے بیٹھے ہیں یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میرے پاس لکھنے کے لیے چمڑا نہیں، لکھنے کے لیے قلم نہیں، سیاہی نہیں، تو کہا کہ میں نے یہ تنکا پکڑا ہے، اپنا لب لیا اور بازو پہ حدیث لکھی ہیں جو آپ نے سنائی ہیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو 25 حدیثیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں جو آپ نے زبانی پڑھی اور میں نے یاد کر لی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات سنا کر فارغ ہوئے تو حضرت امام مالک کہتے ہیں میرے بیٹا آپ نے مجھ سے سوال کر لینا تھا، اتنا قیمتی بچہ ہے تو نے تو زبانی موتا امام مالک یاد کی ہوئی ہے، تو آپ مجھ سے سوال کر لیتے۔ آپ جیسے بچے پہ خرچ نہ کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے صحابہ صفہ پہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی تھی تو آ کر کہتی ہیں بابا مجھے سواری غلام چاہیے، میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، تو میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ مگر اگلی بات جو کہی ہے، آؤ عزیزان من، میرے بھائی علامہ ابراہیم طارق صاحب کی مسجد میں جمع ہونے والوں اور حضرت صاحب کی موجودگی میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے کہا میری بیٹی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بابا یہ غلام کس کے لیے رکھے ہیں؟ کاش یہ مدارس کی انتظامیہ تک یہ حدیث پہنچ جائے، جو مدارس کے کرونا کے دنوں میں کہتے ہیں کہ بس بھی ہمارا بجٹ ختم ہو گیا ہے تو کلاسیں اگلے سال شروع کریں گے، ہمارے پاس استاذہ کی تنخواہوں کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے واقعہ ہے، یہ کتنا عظیم واقعہ ہے۔ کہنے لگی بابا مجھے غلام چاہیے، تو میرے نبی نے کہا میری بیٹی یہ غلام کس کے
لیے رکھے ہیں۔ یہ غلام میں نے صحابہ صفا پہ جو طالب علم پڑھتے ہیں ان کی نبی تعلیمی لوازمات پورے کرنے کے لیے میں نے ان کے خرچے کے لیے رکھے ہیں۔ تو رہا مسئلہ آپ کا، میں اپنی بیٹی پہ ان کو ترجیح دیتا ہوں تاکہ یہ دین محمد سیکھ جائیں، یہ اللہ کا دین سیکھ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث رسول کی طرف آ جاؤ۔ قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث رسول بھی منزل من اللہ۔ نزل علی محمد وہو الحق، تو میرے نبی پہ نازل ہوا وہ حق ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی دین حنیف جو سیکھنے آئے ہیں، میں ان کے لیے یہ غلام رکھے ہیں۔ میرے نبی کریم نے پوری امت کے مدارس کے بانیان کو، متولیان کو، انتظامیہ کو یہ سبق دے دیا ہے کہ اسوہ دیکھنا تو میرا اپنی ضرورتوں سے مال نکال کر امت کے طلباء پہ خرچ کر دینا، اپنی ضرورتوں پہ دین کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ ہے ہمارے اسلام کا اصل چہرہ۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، بجٹ پورا نہیں رمضان میں ہوا تو کیا کریں، سازہ 2 ماہ صبر کر لیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ چلو میں اپنے گھر کی ایک چیز بیچتا ہوں وہ سنت پوری ہو جائے۔ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو خالی موڑ دیا ہے مگر دین کے طلباء پہ خرچ کرنا پسند کیا، اور بیٹی بھی وہ جس کو دل کا ٹکڑا کہا، جس کے آنسو بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بیٹی زبان سے نہیں بولتی، آنسو نکالے تو اپنے بابے کا دل چھین لیتی ہے۔ خزانہ تو کوئی چیز ہی نہیں، بیٹی کا تو ایک آنسو آ جائے ماں باپ کی نیند اٹھ جاتی ہے، اور بیٹی آنسو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ بابا تیری پری اس گھر میں سخی نہیں ہے، اس کے آنسو زبان رکھتے ہیں۔ تو امام شافعی بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھے سبھی شاگرد، کہنے لگے یہ میرے بیٹا آپ نے مجھ سے سوال کر لینا تھا۔ کہتے شیخ صاحب میری ماما نے جب آپ کے پاس پڑھنے بھیجا مجھے تو دعا بھی دی تھی، اللہ میرا شافی یتیم ضرور ہے مگر میں دعا کرتی اس کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو میں نے جب سے حدیث رسول پڑھی کہ حضور سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا تھا، دسترخوان پہ بیٹھتے تھے نمک کا سوال نہیں کیا تھا، اگر نمک کا سوال کرتے تو پکانے والے کا دل ٹوٹ جاتا کہ سارا دن محنت کر کے کھانا پکایا تو ان کو نمک پسند نہیں آیا کہ میرا ڈالا ہوا نمک پورا نہیں ہے۔ تو نبی کریم تو اتنے دور اندیش، تو اتنے نبی دور اندیش تھے کہ جس نے کھانا پکایا اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کبھی دوسری دفعہ نمک نہیں مانگا تھا، کبھی چپاتی نہیں مانگی تھی، کبھی دوسری دفعہ کھانا نہیں مانگا تھا۔ اگر طبیعت کے مطابق نہ ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے، کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے پسند ہی نہیں۔ کتنے میرے مصطفیٰ کے دل میں لوگوں کے احساسات تھے، ہم نے تو گھروں میں اپنی وہ نبی کی سیرت اپنائی نہیں۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں۔ اگر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد، اگر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو